وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 51-52 حصہ دوم، آج کے درس کا نمبر 2261. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل دنیا کی غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی. يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 51. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی اس دنیا کی زندگی میں، اور وہاں بھی جب اس دن بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان پر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے حصے میں بدترین ٹھکانہ آئے گا. سامعین کرام، بہت اہم آیات ہیں اور اس کے میں تدبر کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے، نصیحت لینی ہے. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے جو جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے کہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کو بھی اور مومنوں کی بھی. میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے گزشتہ سبق میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک اس کی مدد عام ہے اور ایک اس کی مدد خاص ہے. مدد عام جو ہے وہ تو صفت رحمانیت کے تحت ہے کہ ہر ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کا رزق اور اس کی زندگی سے نواز رہا ہے، اور دنیا کی زندگی کی نعمتیں اس کو دی جا رہی ہیں بنا کسی تفریق کے. تو بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا میں مہلت کا قانون ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی یعنی حق سے منہ پھیر لینے کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی نہیں کیا کرتا.
یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور یہاں مہلت کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جو بھی سیدھے راستے پر چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھا راستہ مزید آسان کر دیتا ہے، اور اگر کوئی ہدایت سے منہ موڑ لے تو اس کے لیے مشکل راستہ آسان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآنی آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا۔ بہرحال دیکھیں، اللہ کی خاص مدد جو آیت نمبر 51 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو اے میرے بندو، دیکھیں یہ بندے خاص ہیں تو ان کے ساتھ خاص معاملہ ہے، اور خاص معاملہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے لحاظ سے ہو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اللہ کی مدد کیا ہے جو خاص مدد ہے؟ مطلب ایک تو یہ ہے کہ راہ مستقیم کی توفیق دے دینا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دینا، نیکیوں کی توفیق دینا، کیونکہ دیکھیں دوسری جگہ قانون یہ بھی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کوئی اچھا کام کر نہیں سکتے، برائی سے رک نہیں سکتے، لیکن اللہ کی مدد یعنی اللہ کی توفیق سے یا اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد تو یعنی شامل حال ہوگی تو تب ہم آگے بڑھ سکیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ اللہ کا راستہ جو ہے یہ باطنی راستہ ہے، اور اس راستے پر دیکھیں چلنے کے لیے یہاں دیکھیں رسول اور یعنی ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ یقین کس بات پہ؟ یہ بات بھی نوٹ کریں۔ یقین اپنی حقیقت پر جو یقین کر لیتا ہے، والذین آمنوا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ رسولانہ تو خاص ایک کیٹیگری ہے، اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چنیدہ بندے ہیں، ان کی مدد بھی لازمی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کی خاص مدد اپنے اوپر لازم کر دی ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، مجھ پہ لازم ہے مومنوں کی امداد۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت تسلی والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو بہت خوشخبریاں دی ہیں، گارنٹیاں دی ہیں جو صاحب ایمان لوگ ہیں۔ ایک اس میں سے یہ ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، ولاجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ دیکھیں دنیا میں آ کے دراصل ہم جب دنیا کا ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے تو ہمیں پھر اللہ سے امید ہماری منقطع ہو جاتی ہے، اللہ پہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان چونکہ ظاہر کا دھوکہ کھا لیتا ہے۔ اب اس کو غیبی طاقت یا غیب یا باطن، جو بھی الفاظ آپ سمجھنے کے لیے سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں، یعنی باطن سے ہمارا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ انسان چونکہ دنیا کا دھوکہ ہم نے کھا لیا ہے، میں انسان کی کیا اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے یعنی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو برائے نام مسلمان ہیں، انہوں نے یہ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں تو ان کو ظاہر پر ہی بھروسہ ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافر انکار کرنے والا، ہدایت سے، اللہ کی مدد سے اور اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اقبال کا ہے میرے خیال سے، علامہ اقبال کا، کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر، شمشیر مطلب ظاہر، شمشیر تلوار کیا ہے؟ ظاہر ہے، تلوار آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا بھروسہ ہوگا، اور اگر مومن ہے تو وہ اسباب نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسباب کو استعمال کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بہرحال میں دیکھیں مدد کی بات کر رہا ہوں، مدد کہاں پر مدد، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے
یعنی مومنوں کی کیسے مدد کرتا ہے؟ دیکھیں مومن تو پہلے یہ آپ جان لیں کہ مومن کہلانے کے لائق کون لوگ ہیں؟ جن کا اپنی حقیقت پر یقین ہو، جن کا اپنے مقصد حیات یعنی اپنی منزل پر یقین ہو کہ میری منزل اللہ ہے اور میری کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے عام طور پہ۔ ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے اور ہم نے دنیا ہی کی کامیابی کو اصل کامیابی قرار دے دیا ہے، اور دنیا کے حصول کو ہم خوشخبری قرار دیتے ہیں، یا اس کے نقصان کو ہم اصل نقصان قرار دیتے ہیں۔ طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، بعض اوقات آپ گالیاں دینے لگتے ہیں، بعض اوقات قتل مقاتلے کی نوبت آ جاتی ہے دنیا کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کا اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ جب دنیا آتی ہے تب بھی آپ اترانے لگتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں جس نے انعام کیا ہے جو بھی ہے، اور جب آپ کے تکلیف آتی ہے تو پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو دیکھیں میں مدد کی بات کروں، اِنَّا لَنَنْصُرُ، میں ضرور مدد کروں گا۔ اب دیکھیں میں تو گزشتہ سبق بھی اسی پہ ہم بات کر رہے تھے، مدد کیسی مدد؟ دیکھیں اصل کامیابی، پہلے تو یہ بات تعین کر لیں کہ اصل اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے انسان سے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان میری یاد میں زندگی گزارے اور میری بندگی میں زندگی گزارے، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی چاہت ہے، ہم سے مطالبہ ہے۔ ہر پیغمبر جب آیا ہے تو اس نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی، سب سے پہلے اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے، اور یہی بندگی جو ہے وہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی اگر آپ بندگی نہیں کر رہے تو پھر آپ شرمندہ ہوں گے۔ بہرحال میں مضمون کو تھوڑا سا اللہ کی عطا سے آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں مطالبہ کیا ہے، کامیابی کیا ہے، نجات کس میں ہے، فلاح کس میں ہے؟ تو ایک انسان کو اچھے عمل، اب یہاں دیکھیں مدد ہے نا، اس پہ تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں، ذرا نوٹ کریں۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ مدد، ڈالر آپ کے تکیے کے نیچے سے پیسے نکلنے لگیں گے، یا آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، یا مثال کے طور پہ آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا، یا دے مار 4.5۔ ہمارا تو دنیا داری ذہن ہے، ہم تو اسی کو مدد کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مدد دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قوانین متعین کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مطالبہ خداوندی کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہے، اسی کے سامنے سر جھکا دو۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْأَمْرُ، مخلوق اس کی ہے، تم اس کے بندے ہو اور اسی کا حکم تم نے ماننا ہے۔ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کے سامنے تم نے سر نہیں جھکانا، کسی کی بات نہیں ماننی۔ تو اصل جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بندگی کا ہے، اور میں آپ کو اس سلسلے میں، اصل میں ہم تھوڑا سا غور و فکر نہیں کرتے اور باتوں سے گزر جاتے ہیں تو ہماری باتیں اس طرح پلے میں نہیں پڑتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں ابھی بات کی ہے نا کہ اصل مطالبہ بندگی کا ہے۔ دیکھیں ہمارا جو اسلام ہے، دین اسلام، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ بجمیع حقوقہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا جمیع حقوق کے ساتھ، یعنی اس کے حق بھی ادا کر دیا، تو وہ جنتی ہے۔ تو جو جنتی ہے وہ کامیاب ہے، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہے۔ دیکھیں اصل کامیابی کیا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے، دیکھیں میں نے رفتار اپنی گفتگو کی کم کر لی ہے،
تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جذبات کی رو میں آ کے بنا سوچے سمجھے بول رہے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ایک بات تو بنیادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فائدے کے لیے بنایا ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک سٹور ہے، یہاں پہ آپ نے جنت کا سودا کرنا ہے، جنت کمانی ہے۔ مختصر میں اللہ کی عطا سے میں آپ کو مختصر الفاظ بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے جنت کے لیے، جنت میں ہمارا مدعا ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے، بذات خود جنت نہیں۔ جنت میں کیا ہے، کیا نعمت ہے؟ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے۔ جنتیوں کو ان کے اعمال کے حساب سے ہر ہفتے جو ہے دیدار کی نعمت عطا ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کے دیدار کی۔ بہرحال اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنت، کامیابی کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلا رہا ہے۔ یہ ایک ابتلا اور آزمائش ہے، دنیا کی زندگی متاع القلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ آپ اٹھا لیں، آپ خریداری کر لیں جنت کی اور قیمت ادا کر دیں، اتنا آپ کو وقت دیا گیا ہے۔ فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، جس نے بھی اللہ سے وہ بیعت کا وعدہ پورا کر لیا، یعنی سودا چکا دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ تو جنت دیکھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں کیا ہے؟ جنت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یعنی مدد اور کامیابی، اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ اس وجہ سے مجھے کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ذہن تو الٹے ہو گئے ہیں۔ اصل کامیابی تو ہم نے دنیا کو سمجھ لیا ہے، اور یہی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب چھپر پھٹے گا اور ہمیں کچھ ملے گا۔ دنیا، آپ دیکھ لیں، ہماری ساری دعائیں، ساری تمنائیں، ساری پریشانیاں، سارے غم، ساری امیدیں، ساری توقعات دنیا کی ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، آپ اللہ سے کیا توقع رکھتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے رہتے ہیں؟ یا اللہ بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹا دے دے، شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو جائے، اور یہ ڈگری جو ہے MBBS کی، اس میں مجھے کامیابی دے دے۔ خاص طور پہ کل ہی ایک فیملی کے پاس میں گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں فلاں دربار پہ جا کے دیگیں چڑھاتے ہیں، یعنی ہر مہینے جاتے ہیں وہاں دیگ چڑھاتے ہیں۔ اب یہ دیگیں وغیرہ آپ کیوں چڑھاتے ہیں؟ دنیا کے لیے، غرض دنیا۔ دیکھیں، جنت کا کوئی طالب نہیں ہے حقیقت میں، جو اصل بات ہے۔ آج مسلمان قوم گمراہ ہے، اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اس نے دنیا کی طرف رخ بھی کر لیا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ گئی ہے، قرآن سے اس نے رخ پھیر لیا ہے، اس نے آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح بنا لیا ہے۔ اس کا مدعا اللہ نہیں بلکہ دنیا ہو گئی ہے، باطن کو اس نے بھلا دیا ہے، اپنے آپ کو بھی یہ بھول گئے۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں بھلانا چاہیے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہرحال میں مدد کی بات کر رہا ہوں، اور جو نعمت عظمیٰ ہے، دیکھیں، ہمارا مقصود جنت میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ ابھی جنت نہیں ہے، حشر میں وعدہ ملاقات ہے۔ سبحان اللہ، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن۔ ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔
تو ملاقات کا وعدہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، پس جس کو امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اصل تو ملاقات ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم میرے راستے میں جد و جہد کرو، مجھے منزل بنا لو، اور میرے راستے میں، یعنی راستہ اللہ کا کیا ہے؟ یہ بھی دیکھیں بہت سی ہماری غلطیاں ہیں، جو سوچ ہے وہ غلط ہے۔ راستہ اللہ کا صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا؟ کہ آپ اپنے اخلاق قرآن کے مطابق بنا لیں، رسول کے طریقے کے مطابق بنا لیں، اللہ کے حکم اور رسول کی پیروی شروع کر دیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو جاہدوا فی اللہ حق جہادے کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو، اتنی کہ جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ تو میں آپ کو اللہ کی مدد اور وہ نعمت عظمیٰ بیان کر رہا ہوں جو ہمیں ملنی ہے۔ تو دیکھیں، منزل اللہ، مقصود اللہ، محبوب اللہ، مطلوب اللہ۔ اگر آپ کا یہ نظریہ بدل گیا تو پھر اس کے الٹ ہو جائے گا۔ آج کل جو کیفیت ہے ہم مسلمانوں کی برائے نام، وہ مقصود دنیا، محبوب دنیا، مطلوب دنیا، رخ دنیا کی طرف، زندگی اپنی مرضی کے مطابق۔ تو آپ سے بڑا گمراہ تو کوئی بھی نہیں ہے اگر ایسی کیفیت ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شخص سے گمراہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، کون ہے اس شخص سے گمراہ، زیادہ گمراہ؟ جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ اللہ کی ہدایت کو تو ہم نے ٹوٹلی فراموش کر دیا ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو روایات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شروع کر دیتے ہیں۔ ہر شخص اپنے عادت ایک بنا لی ہے ہم نے۔ ہمیں دین کی حقیقت کا علم نہیں ہے، چند رسومات ہیں جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہیں، اور والد نے نماز کی عادت ڈلوا دی۔ اگر آپ کو عادت پڑ گئی تو آپ بس اس عادت کا شکار ہو گئے۔ رمضان آیا، آپ افطاریاں اور سحریاں شروع کر دیں آپ نے، اور زکوٰۃ کے مہینے میں کوئی مجبوری سے دیتا ہے، کوئی خوشی سے دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی حقیقت تو نہیں معلوم کسی کو۔ حج اور عمرہ جو ہے وہ سیر و تفریح کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ طواف کرتے ہیں لیکن سارا دیکھیں، ہمارا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ تلبیح جو ہے، جو آپ پڑھتے ہیں حج میں اور عمرے میں، یعنی آپ جب وہ باندھ دیتے ہیں نا احرام، تو ایک مرتبہ مردوں کے لیے بآواز بلند تلبیح کہنا لازم ہے، واجب ہے۔ تو وہیں سے آپ جھوٹ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تلبیہ جو ہے وہ دراصل ایک جھوٹ ہے جو آپ بولتے ہیں۔ ساری تلبیہ جو ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم نے تو اللہ کو لبیک کہا ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو یعنی جب آپ شعور سنبھالتے ہیں اس وقت آپ کو اپنے عمل سے لبیک کہنا ہے۔ یہ تو مسلمان کا، مومن کا ترانہ ہے، اور وہ ساری زندگی یہ کلمہ، ہر روز اپنے عمل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے، میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری صفات، ساری حمد اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ تو ہم تو جب بچہ جوان ہو جاتا ہے نا، آج کل کے بچے میں کہہ رہا ہوں،
اس کو جھوٹ سکھا دیا جاتا ہے. کلمہ طیبہ جھوٹ، نمازیں جھوٹ، روزہ جھوٹ، زکوٰۃ بے مقصد، حج عمرہ بے مقصد. دیکھیں جب آپ زندگی کا مقصد بھٹک جاتے ہیں، بجائے اللہ کے اگر آپ ظاہر کو مقصود بنا لیتے ہیں، آپ کا ہر عمل جھوٹا ہو جاتا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. قرآن کی آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. یہاں بھی اگر آپ دیکھیں اگلی آیت آ رہی ہے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، جو ظالم ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس دنیا میں بھی. یہ آخرت کا معاملہ تو نہیں ہے صرف. اگر آپ یہاں ظالم بن گئے، ظالم کون ہے؟ جس کو جو نصیحت سے منہ موڑ لے. نصیحت کیا ہے؟ قرآن ہے. نصیحت کیا ہے؟ رسول کا عمل ہے. تو جب آپ اس نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کی تو ڈگر ہی بدل گئی ہے. آپ نے تو رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے. آپ کی سوچ میں ظاہر کے علاوہ روپے پیسے اور یہ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرے ماں باپ، یہ بھائی بہن، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میری نوکری، اور یہ بس یہ میرا عہدہ، میں ڈی آئی جی ہوں، میں ڈی پی او ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں. بس اسی کھیل تماشے میں آپ لگے ہوئے. اس کو آپ نے بڑی اہمیت دے دی. آرمی چیف بڑی بلا ہے آپ کے لیے. اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. آرمی چیف کیا چیز ہوتی ہے؟ وزیر اعظم کیا ہے؟ جب موت آتی ہے تو وہ تو نہیں ٹال سکتا. آرمی چیف پہ کوئی بیماری آتی ہے تو وہ تو نہیں ٹال سکتا. یہ سب لوگ بیمار نہیں ہوتے، محتاج ہو جاتے ہیں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام لوگوں، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے. اللہ غنی ہے اور بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے. اللہ. تو دیکھیں میں مضمون ابھی جاری ہے میرا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو آپ مدد کو سمجھیں. اس آیت کا مطلب ہم غلط لیتے ہیں. ہمارے ذہن میں تو دیکھیں دنیا کا گند بھرا ہوا ہے. ہمارا دل میں نجاست ہے، شرک کی نجاست ہے، پلیتی ہے. ہمارے سمجھ میں قرآن نہیں آتا. قرآن کے الفاظ صرف الفاظ پڑھ لینے سے تو نہیں، یہ تو ایک نور ہے. اور نور جو ہے یعنی گندی جگہ پہ نور نہیں آتا ہے. ہمارے دل میں تو غلاظت ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی غلاظتیں ہیں. ہم نجس لوگ ہیں، ہمارے دل ناپاک ہیں. ہمارے دیکھیں یہ کوئی میں یعنی ایسی بات نہیں کر رہا جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب آپ اپنے دل میں دیکھ لیں، دنیا ہے کہ آخرت ہے کہ اللہ کی محبت ہے. دل تو اللہ کا گھر ہے، اس میں تو خالص اللہ کی یاد ہونی چاہیے. ہمارے دل میں تو دنیا ہے. آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے کام میں دنیا ہی دنیا. بات ختم ہو جاتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے، جب گواہ کھڑے ہوں گے. ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔